بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے 700 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دے گا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی خبر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور ہر انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پور ہو جاتی ہے۔ اور بے شمار حدیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنی زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہے، جس کے گھر کے مسائل ہے، جس کے رشتوں کے مسائل ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ جمعے کو پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، لیکن غلطی صرف ہماری ذات کے اندر ہے، کمی ہمارے ذات کے اندر ہے۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج جمعے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، چند دن تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج جمعے کا دن ہے جسے دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں جاتی، اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے پھر اللہ پاک کی ذات سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو شادی کا مسئلہ ہے، آج وہ دن آ چکا ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پھر پورا سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ آج یہ مجرب وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے لیے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی قدر کر لے۔ جو لوگ آج تک اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لے۔ یہ وہ جمعے کا دن ہے جسے رزق اور دولت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے کا جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر ہے، کوئی مانگنے والا بھکاری بھی ہے، تو آج جمعے کے دن یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنے سے
اللہ اتنے نوازے گا ایک کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ رزق اور دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعے کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ بہت ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، 50 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لے کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ العرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ کلمات بتا رہا ہوں جنہیں پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہوگی۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتے یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہو تو سمجھ لے کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج دولت والا جمعہ ہے، آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔
آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر رکھ دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹپک ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے رونا گر گرانا آسان ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا تو آپ کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ جب آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنے غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت اس سے انیس اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ راز اور بہترین نعمت اور کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، جب اس کی ماپی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا علم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی نظر کرم کیسی ہوگی۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، نعت کا سونگنا،
زبان کا بولنا اور ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی، بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ناظرین، آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔